السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزہ ونفسہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاکرین۔ اور بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا، مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے، اور دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں، اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دیں گے، اور احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 ہے۔ کمزوری اور بزدلی کا مظاہرہ کرنے والوں کے حوصلوں میں اضافہ کرنے کے لیے یہ بات کہی گئی کہ موت اپنے وقت پر آئے گی، تو بھاگنے سے اور بزدلی دکھانے سے کیا فائدہ۔ اسی طرح محض دنیا طلب کرنے سے کچھ دنیا تو مل جائے گی، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اس کے برعکس جو آخرت کے طالب ہوں گے انہیں آخرت بھی ملے گی اور دنیا بھی مل جائے گی۔ تو اللہ انہیں مزید حوصلہ دے رہا ہے اور تسلی کے لیے پچھلے انبیاء کی زندگیوں کی صبر اور ثبات قدمی کی مثالیں اس کے بعد والی آیتوں میں بھی دی گئی ہیں۔ زندگی اور موت دو چیزیں ہیں۔ موت آتی ہے تو زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جسم اور روح یہ دو چیزیں ہیں۔ روح جب جسم میں پھونکی جاتی ہے تو انسان بن جاتا ہے، جان آ جاتی ہے۔ وہی روح جب جسم سے نکال دی جاتی ہے تو وہ ایک مٹی کا ڈھانچہ رہتا ہے اور پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جب جسم سے روح نکل گئی تو پھر اس روح کو اللہ تعالیٰ وہ تو روح آسمانوں میں چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد جسم کو مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی آدمی سمندر میں ڈوب گیا، آگ میں جل گیا، لیکن روح نکل گئی تو پھر جسم کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ انسانوں کے حوالے ہے جسم۔ اسلام میں مردے کی تکریم یہ ہے کہ اس کو غسل دیا جائے، کفن دیا جائے، قبر کھود کے اس کو دفن کیا جائے۔ حادثاتی حالات ہیں، جنگ کے، فساد کے، وبائی بیماری کے، آگ لگ جانے کے، ڈوب جانے کے، سیلاب کے، تو وہ مجبوریاں ہیں۔ بعض دفعہ سیلاب آتا ہے تو مردوں کو دفنانے کے لیے مٹی نہیں ملتی، کیونکہ پورا قبرستان پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ قبرستان کے اندر 2 فٹ 4 فٹ پانی سے پورا قبرستان ڈوبا رہتا ہے، کہاں دفنائیں گے بیچارے؟ تو جتنے دن روک سکتے ہیں روکتے ہیں، ورنہ پھر بہا دیتے ہیں اسی میں، توکل اللہ جنازہ پڑھ کر کے، اور کوئی راستہ نہیں ہے ان کا۔ تو فرمایا کہ وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا۔ موت اپنے وقت پر آتی ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آدمی مرتا ہے نہ بعد میں مرتا ہے، اور موت کا وقت اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے، مقرر ہے، لیکن کس کی موت کا کب وقت ہے یہ بندہ نہیں جانتا۔ تو جب جس کی موت ہوئی یہی اس کا لکھا ہوا وقت ہے۔ موت کا وقت کب مقرر کیا جاتا ہے؟ جب آدمی مادر رحم میں ہوتا ہے اور جسم میں روح پھونکی جاتی ہے تو اللہ کا فرشتہ 4 چیزیں لکھتا ہے، اس کی موت، اس کی زندگی، اس کی روزی اور اس کا عمل۔ اسی کو کہا گیا کتابا مؤجلا۔ اس سے نہ آگے ہوتا ہے وقت، نہ پیچھے۔ موت کا فیصلہ خود انسان کو کرنے کو اختیار نہیں دیا گیا کہ تم اپنے سے خودکشی کر لو، چھرا گھونپ کے مار جاؤ، شوٹ کر لو، نہیں، یہ حرام موت ہے۔ موت کے فیصلے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے بہترین موت وہ موت ہے جو اللہ کی راہ میں مرے انسان، مجاہد فی سبیل اللہ کی موت ہے۔ پھر فرمائے کہ جو اپنے کاموں کا صرف دنیا میں بدلہ چاہتا ہے تو دنیا میں اسے میں دے دیتا ہوں، لیکن آخرت میں اسے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ لیکن جو آخرت کا طالب ہوتا ہے اسے دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے۔ اس لیے کہ زندگی کے 3 مرحلے ہیں نا، ایک دنیا کی زندگی، دوسرے برزخ کی زندگی، تیسرے آخرت کی زندگی۔ تو ہمیشہ بندے کی نگاہ آخرت پر ہونی چاہیے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ آخرت کا جو طالب ہوتا ہے، ارادہ کرتا ہے ایمان کی حالت میں، تو یہ سعی مشکور ہے، قابل تشکر کوشش ہے،
اور اسے اللہ کی عطا اور نوازش ملتی ہے۔ اللہ کے فضل اور رحمت کی مثال دیکھیے، انسان اپنے گھر میں ہے، وضو کرتا ہے اور پانی کے قطرات سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب گھر سے مسجد جاتا ہے تو ہر قدم پر اس کے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، جنت میں درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی نوازش اور عطا ہے۔ اور جب مسجد پہنچ گیا، تحیۃ المسجد پڑھ کے نماز کے انتظار میں بیٹھا رہا تو اللہ کے فرشتے اس پہ اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور جب تک وہ انتظار میں ہے اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور جب تک وہ نماز میں ہے اللہ کے فرشتوں کی رحمتیں اور مغفرت ملتی ہے، اس کی طرف سے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو آخرت کا طالب دنیا اور آخرت دونوں پاتا ہے، صرف دنیا کا طالب دنیا پایا کچھ نہیں پایا، پریشان ہوا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اہل علم کا وہ طبقہ جو علم کی نشر و اشاعت سے، دین سے، دعوت سے دور ہو کر کے علم کو صرف دنیا کے لیے استعمال کرتا ہے، تو کبھی وہ سکون نہیں پاتا ہے۔ اتنا ماشاء اللہ چند لوگ ہیں کہ کچھ وقت تجارت کے لیے، کچھ کاروبار کے لیے، کچھ دعوت کے لیے، دین کے لیے تجارت کرنا، کاروبار کرنا اچھی چیز ہے، لیکن دین سے غافل ہو کر کے، علم کی ناقدری کر کے، بے عملی کے ساتھ، یہ سب سے بری چیز ہے۔ عمل سے آدمی دور ہو کر کے کوئی بھی کام کرے گا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ دنیا داری، دنیا طلبی ہے۔ تو اس آیت سے جو چند فوائد اور مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ، ہر انسان کی موت کا وقت مقرر ہے، کتابا مؤجلا۔ دوسرا مسئلہ، صحابہ کو اس میں تسلی دی گئی۔ یہ سب آیتیں غزوہ احد کے تناظر میں نازل ہوئی تھی نا، کہ جب احد میں ایک خبر پھیلائی گئی جھوٹی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے، بہت رنجیدہ ہوئے۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو، کوئی وقت سے پہلے نہیں مرتا ہے، چاہے افواہ اڑائی جائے، چاہے بھاگ جاؤ، چاہے ڈٹے رہو، وقت سے پہلے کسی کی موت نہیں آتی۔ تو جب اس ہمت اور عزم کے ساتھ کوئی رہے گا میدان میں، تو وفات ہوئی کسی کی بھی تو کہے گا اللہ کی طرف سے وقت پورا ہو گیا تھا، حوصلہ نہیں ٹوٹے گا۔ تیسرا مسئلہ، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، اس کائنات کی ساری چیزیں مخلوق ہیں۔ کل من علیہا فان، اور مخلوق کے لیے فنا ہے اور موت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ پیدائش، ولادت کے نام پہ کتنی دھوم ہوتی ہے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں، نہ گنجائش، نہ وہ درست ہے، لیکن مخلوق ہے، خالق نے پیدا کیا، یہ دلیل ہے۔ اور ہر مخلوق کو مرنا ہے، کل من علیہا فان، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ چوتھا مسئلہ، اللہ نے جو موت کا وقت مقرر کیا اس سے پہلے یا بعد میں کسی کی موت نہیں آئے گی، کتابا مؤجلا۔ دوسری جگہ فرمایا کہ فلا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، موت کے وقت سے ایک لمحہ پہلے یا بعد میں یہ موت نہیں آتی، جو اس کا وقت ہے اسی وقت پر موت آئے گی۔ بعض دفعہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو، عمر میں اضافہ ہو، تو صلہ رحمی کرے۔ تو جب وہ رزق لکھا ہے، عمر لکھی ہے، تو صلہ رحمی سے کیسے وہ بڑھے گی گھٹے گی؟ جو ہے وہی رہے گا۔ یہ بڑا واضح اور صاف ستھرا سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی انسان کی 2 عمر نہیں ہوتی، ایک ہی عمر ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ صلہ رحمی کرنے والے کی عمر الگ ہے، نہ کرنے والے کی الگ ہے، اور ساری عمر اللہ کے ہاں لکھی ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ گے تو بھی اپنی موت مرے گا، بھوکا مرے گا تو بھی اپنی ہی موت پر مرے گا، مگر کھانا کھلانے کا اجر ہے۔ بھوکا مرا، نہیں کسی نے کھلایا، تو بہرحال اس کی موت اس کے وقت پر ہوگی۔ کھلانا یہ زندگی بچانے کا ایک ذریعہ ہے، کہا جائے گا کھا لیا زندگی بچ گئی، وہ بھوکا مر گیا، دونوں کی موت وقت پر ہوئی، لیکن زندگی بچانے کا ایک اعزاز۔ اسی طرح سے صلہ رحمی یہ رزق میں اضافے کا سبب اور عمر میں اضافے کا سبب ہے۔ اللہ بندے کے رزق کو کیسے بڑھاتا ہے، عمر کو کیسے بڑھاتا ہے؟ جو 63 سال 65 سال عمر ہے وہی رہے گی، لیکن زندگی کی برکت، وقت کی برکت، صلہ رحمی سے روزی کی برکت، عزت کی شکل میں زندگی، کبھی کبھی ایک آدمی 1 سال میں جتنا کام کرتا ہے دوسرا 8 سال میں اتنا کام کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ 60 65 سال جیتے ہیں، 10 نہیں کئی 100 لوگوں کے سے زیادہ کام کر کے جاتے ہیں۔
تو اللہ جب زندگی میں برکت عطا کرتا ہے تو رزق میں برکت ہوتی ہے، علم میں برکت ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے. تو برکت ایک اضافہ ہے اللہ کی طرف سے. عمر وہی رہے گی، رزق کی کوالٹی تعداد وہی رہے گی، لیکن اللہ جب اس میں برکت دے گا تو کم میں زیادہ استفادہ ہوگا، زیادہ فائدہ ہوگا، بہت بڑے بڑے کام ہو جائیں گے. انسان کو ہمیشہ خیر کے کاموں میں پیش پیش رہنا چاہیے. یہ برکت زندگی میں بھی ملتی ہے، مرنے کے بعد بھی ملتی ہے. ایک آدمی اپنی پرسنل لائف جیا، کھایا پیا شان سے، گھر گھوڑا گاڑی عیش و آرام سے رہا، مر گیا، ختم معاملہ. کوئی اسے پوچھتا ہے؟ لیکن وہ آدمی جس نے صلہ رحمی کیا، جس نے علم کی نشریات کی، اس کو مرنے کے بعد بھی لوگ اچھے انداز میں یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر خیر کرتے ہیں، اسے دعائیں دیتے ہیں. تو خیر اور بھلائی کی عمر بڑھ جاتی ہے، وقت بڑھ جاتا ہے، زندگی کی لائف بڑھ جاتی ہے، اس کو دعائیں ہمیشہ ملتی ہیں. یہ تو اضافہ ہے، اللہ کی نوازش ہے. پانچواں مسئلہ، انسانوں کے کھانے پینے کے اپنے طور طریقے آداب ہیں، لیکن ہمیشہ نگاہ آخرت پر ہونی چاہیے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا اور وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ. دو طرح کے انسان ہیں. من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ما لہم فی الآخرۃ من خلاق. آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں جو صرف دنیا مانگتے ہیں. ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور وہ بندے جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا لے، یہ اللہ کے قریبی اور پسندیدہ بندے ہیں. اللہ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں طلب کرتے ہیں. صرف دنیا دار دنیا پائے گا، لیکن دنیا کے ختم ہونے کے ساتھ وہ اس کی پراپرٹی، جائیداد، نام و نمود، سب ذکر وغیرہ سب بھول جائے گا. چھٹا مسئلہ، کسی چیز کی جب اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اچھے ہی لوگ ہیں. دنیا داروں کا ذکر ہے، اسی کے ساتھ دینداروں کا بھی ذکر ہے. دنیا داروں کی مثال کی وہ ختم ہو جائے گی، دنیا ختم ہوگی، وہ ہوں گے، ان کا ذکر ختم ہو جائے گا. دینداروں کا، آخرت کے طلبکاروں کا، دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی، ذکر خیر بھی ان کا باقی رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دیا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایک عورت صنعاء سے عدن تک نکلے گی، اتنا امن سکون ہوگا کہ کوئی اسے خوف نہیں ہوگا. یہ امن و امان کے قیام کی مثال دی گئی کہ امن و امان زمین میں اس طرح قائم ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نامحرم یا بلا محرم سفر کرنا جائز ہے. یہ امن و امان کی مثال ہے کہ امن اس طرح قائم ہو جائے گا. اور شرعی اور فقہی مسئلہ کہ عورت کو بغیر محرم کے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے. ساتواں مسئلہ، جبریہ ایک فرقہ تھا جو کہتا تھا کہ انسان مجبور محض ہے، اس پر رد ہے. آٹھواں مسئلہ، انسان بعض دفعہ صرف دنیا کے لیے کرتا ہے، جیسے سوچے گا میرا نام ہو، اخبار میں چھپے، بینر لگے، بورڈ لگے، شہرت ملے، تو اگر صرف یہی مقصود ہے تو وہ مل جائے گا، لیکن آخرت میں اسے کچھ نہیں ملے گا. لیکن اگر اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہے، کسی نے نام چھاپ دیا، کسی نے ذکر خیر کر دیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں. لیکن اگر یہ خود اس نے کہا یا یہ چاہتا ہو تو یہ دنیا داری ہے، اس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے. نوواں مسئلہ، آخرت کے ارادے سے دنیا طلب کرنا. ظاہر سی بات ہے کہ آخرت کی امید ہے، آخرت طلب کرو، اور اسی کے ساتھ دنیا کی روزی بھی طلب کرو کہ ہمیں آخرت تو چاہیے لیکن دنیا میں جینے کھانے کے لیے رزق چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن صرف دنیا اور آخرت کا کوئی انتظام نہ کرنا، یہ چیز عیب ہے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. 10واں مسئلہ، بدلہ عمل کے لحاظ سے دیا جاتا ہے. بدلے کی کئی شکلیں ہوتی ہیں. دنیا میں انسان کسی کو مزدوری دے دیتا ہے، کسی کو ٹال مٹول کر کے دیتا ہے، کسی کو محنت مزدوری دیتے وقت اس کے کام کو دیکھ کر اس سے زیادہ دے دیتا ہے. یہ دنیا کا معاملہ ہے. اللہ کا معاملہ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. کس انداز میں شکریہ ادا کرتا ہے، کیا معیار ہے اس کے دل کا، زبان کا، اعضاء کا شکریہ ادا کرنے کا، اس لحاظ سے وہ بدلہ مقرر کرتا ہے. سب کے شکرانے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے.
تو جس معیار کا شکریہ ہے اسی لحاظ سے اس کے ہاں بدلہ ملنے والا ہے۔ 11واں مسئلہ شکریہ پر ابھارا گیا۔ شکریہ پر ابھارا گیا اس لیے کہ انسان جتنا زیادہ اللہ کا شکریہ ادا کرے گا اتنا زیادہ وہ اللہ سے قریب ہوگا۔ شکریہ پہلے دل میں اس کی سچائی کا اعتراف، نعمت کا اعتراف، جس کو کہتے ہیں کہ شکر بالقلب، دل کے ذریعے شکریہ ادا کیا۔ دوسری صورت ہے شکر باللسان، زبان کے ذریعے شکریہ ادا کرتا ہے۔ اور تیسری شکل شکر بالحال کہہ لیجئے یا اعضاء و جوارح کے ذریعے، جیسے کسی کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، پھٹا پرانا کپڑا پہن کر جائے تو اللہ اس سے ایسا نہیں کہ خوش ہوتا ہے، نہیں، جب بندے کو اللہ عطا کرتا ہے، نوازتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نعمت دیتا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ بندے کے اوپر اس نعمت کا اثر دیکھے۔ کسی کے پاس سب کچھ ہے اور ہمیشہ روتا رہے، یہ پریشانی وہ پریشانی، یہ ناشکری ہے۔ تو سب کے شکریہ کا معیار الگ الگ ہوتا ہے، اور جس کا جس انداز کا شکریہ ہے اس کو اسی لحاظ سے بدلہ ملے گا۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 کے ساتھ حاضری ہوگی، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔